بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے میئرمنٹ آف الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، طلب کی لچک کی پیمائش۔ کویسچن نمبر 6، ایکسپلین دی میننگ آف الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ ہاؤ از الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ میئرڈ؟ ہاؤ دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ از میئرڈ۔ طلب کی لچک کا مفہوم بیان کریں، طلب کی لچک کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے؟ ہم نے پچھلے کویسچن میں الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کا کنسیپٹ پڑھا تھا، جس میں ہم نے ایک فارمولا پڑھا تھا، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ از اکول ٹو پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ڈیوائڈیڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس۔ اسی کی مدد سے ہم اس کی ڈیفینیشن بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ڈیوائڈ کا جو سائن ہے اس کو ہم ریشو بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے دی ریشو آف پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ڈیو ٹو پرسنٹیج چینج ان پرائس، اٹ از کالڈ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ڈیوائڈ ہو رہی ہیں، تو اس کی ڈیفینیشن اس طرح بھی ہو سکتی ہے، if percentage change in quantity demanded is divided by percentage change in price, it is called elasticity of demand۔ طلب کی لچک برابر ہے طلب میں فیصد تبدیلی اور تقسیم کرتے ہیں اس کو قیمت میں فیصد تبدیلی کے ساتھ۔ تو اسی کی مدد سے ہم اس کی ڈیفینیشن بناتے ہیں، طلب میں فیصد تبدیلی اور قیمت میں فیصد تبدیلی کی نسبت کو طلب کی لچک کہتے ہیں۔ یا پھر اس کی ڈیفینیشن اس طرح بھی ہو سکتی ہے، اگر طلب میں فیصد تبدیلی کو قیمت میں فیصد تبدیلی پر تقسیم کر دیا جائے تو اسے طلب کی لچک کہتے ہیں۔ میئرمنٹ آف الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، طلب کی لچک کی پیمائش۔ جیسے ہم عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مختلف اشیاء کی پیمائش کے لیے الگ الگ اسکیلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فروٹس اور ویجیٹیبل کے لیے ہم کلو گرام، اور جتنے بھی لیکوڈز ہیں ان کے لیے ہم لیٹر، اور کپڑے کے لیے ہم میٹرز کا اسکیل استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کی میئرمنٹ کے لیے بھی اسکیل ہے، اور وہ اسکیل دیا تھا، اس کا کنسیپٹ پیش کیا تھا ایلفرڈ مارشل نے۔ پروفیسر ایلفرڈ مارشل ہیز گیون دی اسکیل آف یونٹی ٹو میئر الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ تو الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اکارڈنگ ٹو اسکیل ایکول ٹو یونٹی ہو سکتی ہے، اکائی کے برابر، یا الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ گریٹر دین یونٹی، اکائی سے زیادہ، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ لیس دین یونٹی، اکائی سے کم۔ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو میئر کرنے کے یہ تین اسکیل ہیں۔ یہاں ای اسٹینڈس فار الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، یعنی طلب کی لچک۔ میتھڈس فار میئرمنٹ آف الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، طلب کی لچک کی پیمائش کے طریقے۔ سب سے پہلے ہے پرسنٹیج میتھڈ، یعنی فیصد کا طریقہ، اسے فیصدی طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے بکس میں۔ اور دوسرا ہے ٹوٹل آؤٹ لے، یا پھر اسے ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ کہتے ہیں، کل خرچ کا طریقہ۔ اور پھر اس کے بعد میتھمیٹیکل میتھڈ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پہلے طریقے کو ڈسکس کریں گے، فیصد کا طریقہ۔ اس میں ہم قیمت میں فیصد تبدیلی اور طلب میں فیصد تبدیلی کا موازنہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے وہ جو تینوں اسکیل ہیں اس کے مطابق کرنا ہے، یعنی پرسنٹیج میتھڈ میں ہم نے تینوں اسکیل کی ڈیفینیشن کر دی ہے۔ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ایکول ٹو یونٹی، یعنی طلب کی لچک اکائی کے برابر۔ If there is an equal percentage change in price and demand, then elasticity of demand is called equal to unity۔ اس کو ہم سمبولیکلی اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ پرسنٹیج چینج، یہ ڈیلٹا کو جو سائن، پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ از اکول ٹو پرسنٹیج چینج ان پرائس، یعنی جب ڈیمانڈ میں اور پرائس میں، قیمت میں اور طلب میں فیصد تبدیلی یکساں ہو، برابر ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ایکول ٹو یونٹی۔ سیکنڈ ہے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ گریٹر دین یونٹی، اکائی، طلب کی لچک اکائی سے زیادہ۔ جب اکائی کے برابر ہے تو طلب میں اور قیمت میں برابر تبدیلی آتی ہے۔ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ گریٹر دین یونٹی کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ میں زیادہ چینج آئے گی، گریٹر چینج آئے گی ڈیمانڈ میں۔ If the percentage change in demand is more than percentage change in price, then elasticity of demand is called greater than unity. Percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. اگر قیمت میں فیصد تبدیلی کے مقابلے میں طلب میں فیصد تبدیلی زیادہ ہو، یعنی گریٹر دین یونٹی ہے تو طلب زیادہ چینج ہوگی، ایکول ہے تو پرائس اور ڈیمانڈ میں ایکول چینج ہوگا۔ تو لیس دین میں بالکل اپوزٹ ہے،
یعنی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ لیس دین یونٹی، طلب کی لچک اکائی سے کم، اس میں ڈیمانڈ کم چینج ہوگی، یہ بالکل گریٹر دین کے اپوزٹ ہے. اف دی پرسنٹیج چینج ان ڈیمانڈ از لیس دین پرسنٹیج چینج ان پرائس دین elasticity آف ڈیمانڈ از لیس دین یونٹی. اب اس میں سمپل سی بات یاد رکھنی ہے کہ ایکول ٹو یونٹی ہے تو ڈیمانڈ اور پرائس میں سیم چینج ہے، گریٹر دین یونٹی ہے تو ڈیمانڈ میں زیادہ چینج آئے گی، لیس دین یونٹی ہے تو ڈیمانڈ میں کم چینج آئے گی ایز کمپیئر ٹو پرائس. اس کا فارمولا وہی ہے، پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اس لیکچر کی پہلے سلائیڈ میں بھی پڑھ چکے ہیں جہاں پہ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ لکھا تھا. سیم وہی فارمولا ہے، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ از اکول ٹو پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ڈیوائڈیڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس. طلب کی لچک برابر ہے طلب میں فیصد تبدیلی اور قیمت میں فیصد تبدیلی کے. اب ہم اسی چیز کو، ان تینوں کو ڈسکس کریں گے ٹیبل کی مدد سے. پرسنٹیج میتھڈ، فیصدی طریقہ یعنی فیصد کا طریقہ، اس میں ہم ایک ٹیبل بنائیں گے جس میں سب سے پہلے قیمت میں فیصد تبدیلی یعنی پرسنٹیج چینج ان پرائس، اور سیکنڈ نمبر پہ لکھیں گے پرسنٹیج چینج ان ڈیمانڈ، طلب میں فیصد تبدیلی، اور تیسرے نمبر پہ لکھیں گے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. لاسٹ سلائیڈ پہ ہم نے اس کا فارمولا بھی پڑھا ہے، جیسے یہاں دیکھیں پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ڈیوائڈیڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس. صرف فرق یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ سمبلز استعمال کیے، پیچھے ورڈز استعمال کیے، صرف اتنا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق. اگر کسی چیز میں 10% چینج آئے اور ڈیمانڈ میں بھی 10% چینج آئے تو اس فارمولے کے مطابق آپ نے چینج ان ڈیمانڈ اوپر اور چینج ان پرائس نیچے رکھنا ہے، یعنی 10 اس 10 کو اس 10 پہ ڈیوائڈ کریں گے 1 آنسر آئے گا، اور یہ شو کرتا ہے کہ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ایکول ٹو یونٹی ہوگی جب سیم چینج آئے گی. نیکسٹ، اگر قیمت میں 10% تبدیلی آئے اور طلب میں 15%، یعنی میں نے جیسے بتایا تھا گریٹر دین یونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ چینج ہوتی ہے، تو اگر ڈیمانڈ زیادہ چینج ہو جائے ایز کمپیئر ٹو پرائس تو دین اس کے فارمولے کے مطابق چینج ان ڈیمانڈ کو ہم ڈیوائڈ کریں گے چینج ان پرائس پہ، تو 15 ڈیوائڈیڈ بائی 10 یہ بنے گا 1.5. آنسر 1 سے گریٹر ہے تو اس لیے اسے ہم کہیں گے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ گریٹر دین یونٹی. اور نیکسٹ اسی طرح اگر قیمت میں 10% ہی تبدیلی رہے اور طلب میں 5% تبدیلی ہے، یعنی طلب میں کم تبدیلی ہے، تو اس کو جب ہم فارمولے میں پٹ کر کے اس کو ڈیوائڈ کریں گے طلب میں تبدیلی کو 5 ڈیوائڈیڈ بائی 10 تو ہمارا آنسر آئے گا 0.5 الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ لیس دین یونٹی. پرسنٹیج میتھڈ یہیں تک تھا، اس کے بعد ہم ایکسپینڈیچر میتھڈ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد میتھمیٹیکل میتھڈ کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.